وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ تعالیٰ نے اسلام مکمل دین بنا کر انسانیت کو عطا فرمایا ہے. قرآن کریم آسمانی آخری کتاب، محفوظ ترین کتاب، مکمل ترین کتاب، ہدایت نامہ، کل کائنات کے لیے رحمت اور ابر کرم بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کل کائنات کے لیے نمونہ ہے، اور خاص طور سے اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے زندگی کا ہر پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ بن کر ہمارے سامنے آیا ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے آپ نے کر کر بتایا، نماز پڑھ کر بتائی. روزہ کیسے رکھنا ہے آپ نے اس کی عملی شکل امت کے سامنے پیش فرمائی. زکوٰۃ کیسے دینی ہے تفصیل سے بیان فرمایا. حج کیسے کرنا ہے مکمل کر کے بتایا. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کی زندگی سے یہ سارے اعمال لے کر کل کائنات تک پہنچانے کی قربانیاں دی ہیں. یہ بات یاد رکھیں، اسلام کے بعد تا قیامت کوئی اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ترین دین نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور قرآن کریم آسمانی آخری کتاب انسانیت کو عطا کی گئی. یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، جز ہی نہیں ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. جو دین اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین نہ مانے اس کا ایمان نہیں. جو قرآن کریم کو محفوظ ترین آخری آسمانی کتاب نہ مانے وہ مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں. جو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی کل کائنات کے لیے تا قیامت نہ مانے وہ مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں. یہ ایمان کی بنیاد ہے. پھر حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، کیونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، ہر زندگی کا پہلو کر کے بتایا ہے، اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ ہمارے سامنے تفصیل سے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت ہے. ہماری زندگی کا چاہے وہ عبادتی پہلو ہو یا معاملاتی پہلو ہو یا اخلاقی پہلو ہو، وہ سارا تفصیل سے قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بتایا ہے. لیکن مسلمانوں نے خاص طور سے جو آپ پر ایمان کا دم بھرتے ہیں، آپ کی زندگی کے عمل و پہلو کو نظر انداز کیا تو ہم دنیا میں نظر انداز ہو گئے. آج ہماری گھریلو زندگی سب کے سامنے ہے، ہماری عبادتوں کا حال سب کے سامنے ہے، ہمارے اخلاقی پہلو سب کے سامنے ہیں. یہاں تک کہ ایک بیاہ شادی یہ ہم کیسے کرتے ہیں یہ پہلو سب کے سامنے ہے. یہ تلخ حقیقت ہے کہ زیادہ نقصان اگر اس دین کو پہنچا ہے یہ ہماری نااہلی اور
ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم وہ نماز پڑھیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھ کر بتائی، اس کا اثر ظاہر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تفصیل سے نماز کے احکام ہیں، تفصیل سے روزے کے احکام ہیں، تفصیل سے زکوٰۃ کے احکام ہیں، تفصیل سے حج کے احکام ہیں، تفصیل سے بتایا کہ تجارت کیسے کرنی ہے، تفصیل سے بتایا ہے کہ اپنے گھر کی زندگی کو کیسے بنانا ہے، اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، اپنے کاروبار کو کیسے چلانا ہے، بیاہ شادی کو کیسے کرنا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہر عمل ہمارا شریعت سے ہٹا تو ہم کمزور ہو کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کا حال آج اگر دیکھا جائے، الامان والحفیظ، اندازہ نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے اندازہ اندر گھر میں بیٹھ کر یا صرف سن کر پڑھ کر، جب تک آپ دیکھ نہ لیں۔ ہمارے جوانوں کا حال، ہماری جوان بچیوں کا حال، ہماری خواتین کا حال، شادی کے دن، اور اگر وہ شادی کسی پیلس یا ہال میں ہو رہی ہو تو آپ اگر تھوڑا بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو کچھ غیرت ایمانی حاصل ہے، آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج یہ حال بنا ہے، فضول خرچی آخری حد تک، دین سے بیزاری آخری حد تک، کھلم کھلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بارے میں بتایا ہے کہ کون سی شادی بابرکت ہے، شادی کیسے کرنی ہے، اس کی مذاق اڑائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کو اس قدر ظاہر کیا جاتا ہے کہ سن کر اور دیکھ کر شرم محسوس ہوتی ہے۔ علماء کرام محنت کر رہے ہیں، تنظیمیں، بڑی بڑی اسلامی تنظیمیں اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ کس طرح ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے، اور یہ بات ہم سب کو سمجھنی ہے۔ جب ہم آپ کی زندگی سے قریب ہوں گے یا جب ہم آپ کے قریب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اچھی زندگی بنائے گا، خوشحال زندگی بنائے گا۔ میں تفصیل میں نہ جا کر کے صرف یہی بات بتلاتا ہوں اور اسی بات کی یاد دہانی کراتا ہوں کہ خدا را سنبھل جائیں، اپنی ہر چیز کو سنت کے مطابق کریں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس کے مصارف بہت ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت دنیاوی مال و دولت عطا کی ہے، اس کے مصارف آپ کے محلے میں، پڑوس میں، علاقے میں، شہر میں، گاؤں میں، بستی میں بہت ہیں۔ لیکن اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو اس طرح فضول خرچی کے ساتھ اڑانا اور ضائع کرنا، یہ اس امت کے لیے زیبا نہیں جس کو قرآن والی امت کہا جاتا ہے، خیر امت کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہا جاتا ہے۔ میری درخواست ہے خاص طور سے ماں باپ سے، سرپرستوں سے، کہ وہ ان چیزوں پر دھیان دیں، نوجوان بچوں سے کہ وہ خدا را اب بھی سنبھلیں، اپنے کو قابو میں رکھیں، شریعت کے قریب آئیں، اپنی جوانی کو، اپنے اس شباب کے وقت کو صحیح استعمال کریں۔ اسی طرح میری درخواست ہے بچیوں سے، اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو حیا والی زندگی بنائیں۔ اللہ نے تمہیں اگر رنگ و روپ دیا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اس کا تماشا اور اس کو زینت کا سامان بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ نے آپ کو کپڑے اچھے دیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو تماشا بنایا جائے،
اللہ نے آپ کو شکل و صورت کو اچھی دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس امانت کو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کو ضائع کریں۔ ان بھائیوں سے میری درخواست ہے جو شریک ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، وہ دین کے قریب آئیں اور دین کو اپنے قریب لائیں۔ خاص طور سے امت مسلمہ کا حال جو اس وقت بنا ہوا ہے، اس میں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر بھائی بہن کو، ہر میرے بڑے بزرگ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم دین کے قریب آئیں، قرآن کے قریب آئیں، اللہ کے قریب آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں۔ اس میں تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بات کہی گئی ہے اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کو قیمتی بنائیں، اس کی تیاری کریں۔ عہد کر لیں آج سے، اگر مجھ سے اب تک غلطیاں ہوتی رہی، میں نے نمازیں چھوڑی ہیں، میں نماز کی پابندی کروں گا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں آج سے توبہ کرتی ہوں یا توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ انشاءاللہ میں زندگی اپنی دین کے قریب لاؤں گا یا اپنی زندگی دین کے قریب لاؤں گی، اور مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ آپ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، انشاءاللہ آج سے ہی اللہ کی نصرت و مدد ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی صحیح تصویر انسانیت کے سامنے پیش کرنے والا بنائے، اپنے اخلاقی، اپنے معاملاتی اور اپنے ہر پہلو کو انسانیت کے سامنے دین کے سانچے میں ڈھال کر پیش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو دین اسلام کی صحیح شکل پیش کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔